دبورا اور برق۔ اور اہود کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے حضور بدی کی، سو خداوند نے ان کو کنعان کے بادشاہ یابین کے ہاتھ، جو حسور میں سلطنت کرتا تھا، بیچا، اور اس کے لشکر کے سردار کا نام سسرا تھا۔ وہ دیگر اقوام کے شہر حسروت میں رہتا تھا۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی، کیونکہ اس کے پاس لوہے کے 900 رتھ تھے، اور اس نے 20 برس تک بنی اسرائیل کو شدت سے ستایا۔ اس وقت لفیدوت کی بیوی دبورا نبیہ بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی، اور وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں راما اور بیتیل کے درمیان دبورا کے کھجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی، اور بنی اسرائیل اس کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے۔ اور اس نے قادس نفتالی سے ابی نوئیم کے بیٹے برق کو بلا بھیجا، اور اس سے کہا کہ کیا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں کیا کہ تو تبور کے پہاڑ پر چڑھ جا، اور بنی نفتالی اور بنی زبولون میں سے 10,000 آدمی اپنے ساتھ لے لے، اور میں نہر کیسون پر یابین کے لشکر کے سردار سیسرا کو اور اس کے رتھوں اور فوج کو تیرے پاس کھینچ لاؤں گا، اور اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ اور برق نے اس سے کہا، اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا، پر اگر تو میرے ساتھ نہیں چلے گی تو میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا، میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی، لیکن اس سفر سے جو تو کرتا ہے تجھے کچھ عزت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ خداوند سیسرا کو ایک عورت کے ہاتھ بیچ ڈالے گا۔ اور دبورا اٹھ کر برق کے ساتھ قادس کو گئی، اور برق نے زبولون اور نفتالی کو قادس میں بلایا، اور 10,000 مرد اپنے ہمراہ لے کر چڑھا، اور دبورا بھی اس کے ساتھ چڑھی۔ اور ہبرکینی نے، جو موسیٰ کے سالے حباب کی نسل سے تھا، کینیوں سے الگ ہو کر قادس کے قریب زنانیم میں بلوت کے درخت کے پاس اپنا ڈیرا ڈال لیا تھا۔ تب انہوں نے سیسرا کو خبر پہنچائی کہ برق بن ابی نوئم کوہ تبور پر چڑھ گیا ہے، اور سیسرا نے اپنے سب رتھوں کو، یعنی لوہے کے 900 رتھوں اور اپنے ساتھ کے سب لوگوں کو دیگر اقوام کے شہر حسروت سے کیسون کی ندی پر جمع کیا۔ تب دبورا نے برق سے کہا کہ اٹھ، کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں خداوند نے سیسرا کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ کیا خداوند تیرے آگے نہیں گیا ہے؟ تب برق اور وہ 10,000 مرد اس کے پیچھے پیچھے کوہ تبور سے اترے، اور خداوند نے سیسرا کو اور اس کے سب رتھوں اور سب لشکر کو تلوار کی دھار سے برق کے سامنے شکست دی، اور سیسرا رتھ پر سے اتر کر پیدل بھاگا، اور برق رتھوں اور لشکر کو دیگر اقوام کے حروست شہر تک رگیدتا گیا۔ چنانچہ سیسرا کا سارا لشکر تلوار سے نابود ہوا، اور ایک بھی نہ بچا۔ پر سیسرا ہبرکینی کی بیوی یائیل کے ڈیرے کو پیدل بھاگ گیا، اس لیے کہ حسور کے بادشاہ یابین اور ہبرکینی کے گھرانے میں صلح تھی۔ تب یائیل سیسرا سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہنے لگی، اے میرے خداوند، آ میرے پاس آ اور ہراساں نہ ہو۔ سو وہ اس کے پاس ڈیرے میں چلا گیا، اور اس نے اس کو کمبل اڑا دیا۔ تب سیسرا نے اس سے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا پانی پینے کو دے، کیونکہ میں پیاسا ہوں۔ سو اس نے دودھ کا مشکیزہ کھول کر اسے پلایا، اور پھر اسے اڑا دیا۔ تب اس نے اس سے کہا کہ تو ڈیرے کے دروازے پر کھڑی رہنا، اور اگر کوئی شخص آ کر تجھ سے پوچھے کہ یہاں کوئی مرد ہے تو کہہ دینا کہ نہیں۔ تب ہبر کی بیوی یائیل ڈیرے کی ایک میخ اور ایک میخچو کو ہاتھ میں لیے دبے پاؤں اس کے پاس گئی، اور میخ اس کی کنپٹیوں پر رکھ کر ایسی ٹھونکی کہ وہ پار ہو کر زمین میں جا دھسی، کیونکہ وہ گہری نیند میں تھا۔ بس وہ بے ہوش ہو کر مر گیا۔ اور جب برق سیسرا کو رگیدتا آیا تو یائیل اس سے ملنے کو نکلی، اور اس سے کہا، آ جا،
اور میں تجھے وہی شخص جسے تو ڈھونڈتا ہے دکھا دوں گی۔ پس اس نے اس کے پاس آ کر دیکھا کہ سیسرا مرا پڑا ہے اور میخ اس کی کنپٹیوں میں ہے۔ سو خدا نے اس دن کنعان کے بادشاہ یابین کو بنی اسرائیل کے سامنے نیچا دکھایا، اور بنی اسرائیل کا ہاتھ کنعان کے بادشاہ یابین پر زیادہ غالب ہی ہوتا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے شاہ کنعان یابین کو نیست کر ڈالا۔ دبورا اور برق کا نغمہ۔